مسلمانوں نے تاریخ لکھی اسلام کی 40 سال کے بعد. تم نے 40 سال کی پچھلی تاریخ کو کہاں کیا؟ 40 سال کی پچھلی تاریخ اس لیے نہیں لکھی کہ وہ تاریخ میں صرف 3 ہی ہستیاں نظر آ رہی ہیں کہ ابو طالب، خدیجہ، علی. 40 سال کے پیچھے تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا نا. 40 سال کے پیچھے مسلمانوں نے پوری تاریخ چھپا لی. صرف اتنا بتایا کہ 12 ربیع الاول کو کیسر و کسریٰ کے کنگرے گر گئے، بت ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ آئے. یہاں نبی کی عزت بتا دی. پھر اس کے بعد فوراً تاریخ جو ہے وہ خود شرمندہ ہے کہ وہاں لکھا کہ نبی دنیا میں آئے، بت ٹوٹے، کنگرے گرے، آتش کدا جو فارس کا آتش کدا تھا جس کی آگ ہزاروں سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی ہمارے نبی کے آنے کی وجہ سے. پھر آگے اب تاریخ میں کیا لکھا؟ اب فوراً آگے تاریخ میں لکھ دیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں. جبریل نے آ کے بتایا کہ آپ نبی ہیں. اچھا، بت کدے کی آگ کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے. کیسر و کسریٰ کے کنگروں کو پتا چل گیا کہ نبی ہے. جو بت ٹوٹے تھے انہیں پتا چل گیا کہ نبی ہے. اور جس کے گھر میں آیا ہے. اب یہ تاریخ مسلمانوں نے فوراً کیوں بدلی؟ اس لیے بدلی کہ اب اس تاریخ میں ان ہستیوں کا کردار تھا. 40 سال تک مسلسل یہی ہستیاں اپنا کردار ادا کرتی رہی. اور یہ اتنا ظلم ہوا ہے. میرے سامنے شیعہ اہل سنت مشترکہ احباب تشریف فرما ہے. سب سے زیادہ مسلمانوں نے ظلم اپنی تاریخ پہ کیا ہے، کیونکہ تاریخ لکھی گئی ہے بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے. تاریخ لکھی گئی ہے درہم و دینار کی پوٹلیاں لے لے کے. اور بادشاہ چاہتے تھے کہ نبی کے خاندان کا ذکر کم سے کم ہو. اب یہ درد دل ہم کہاں بیان کریں؟ اگر یہ مشترکہ مجمع میں بیان نہیں کرنا تو کہاں بیان کریں؟ لہذا جو میرے اہل سنت بھائی ہیں، ایک لمحے کے لیے مسلمان ہو کے سنیے گا. ایک لمحے کے لیے مسلمان ہو کے سنیے گا. یہاں اب حضرت ابو طالب کا نام مٹانے کے لیے فرضی نام تراشے گئے. یہاں لکھا گیا کہ یہ نبی کو دودھ پلاتی تھی اور نبی نہیں تھے. 40 سال کے بعد نبی بنے. میرے اہل سنت بھائی جو بیٹھے ہیں وہ آج کے بعد اس بات کی تحقیق کرے، وہ جا کے پوچھے علماء سے کہ ہمیں بتائیں اس بی بی جو دودھ پلاتی تھی اس کا مذہب کیا تھا. اگر وہ کہیں گے مسلمان تھی تو آپ پوچھئے گا کہ کس کے مسلمان تھی؟ نبی تو خود نبی نہیں. موضوع پسند نہیں ہے تو میں جملے تبدیل کر رہا ہوں. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑے خوش ترین وہ لوگ ہوتے ہیں اور علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ شیعہ اہل سنت مل کے میلاد مناتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس بی بی نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ نبی کا. تو نبی تو آپ کے عقیدے کے مطابق خود نبی نہیں تھے. اب اگر وہ کہیں گے کہ نہیں وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن دودھ پلاتی تھی، پھر میں قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جاؤں؟ اللہ قرآن میں کہتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار. حضرت موسیٰ تو 3 دن کے مجبوری میں بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے، تو پھر یہ دودھ سردار نے کیسے پی لیا؟ پھر اس کا مطلب ہے یہ نام اس لیے تراشا گیا. اگر یہ نام نہ لکھتے پھر بتانا پڑتا کس نے پالا. وہ حضرت ابو طالب کا نام مورخ لکھنا نہیں چاہتا تھا. اسے مورخ نے تاریخ میں معاذ اللہ لکھ دیا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور اسلامیات میں بچوں کو یہ بتا دیا گیا بیٹا مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے پڑھا تھا، اسلام کی زیادہ جنگیں انہوں نے جیتی تھی. آپ ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ یہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ یہ دعوت ذو العشیرہ جو اللہ نے کہا کہ ان کو دعوت ایمان دے. اس کا مطلب جنہیں دی جا رہی ہے وہ کافر ہیں اور جن کے گھر میں ہو رہی ہے وہ صاحبان ایمان ہیں.
یہ اسلام کی پہلی دعوت مورخین نے بلا تفریق مذہب و ملت. کوئی میرا سنی بھائی یہ سمجھ کے نہ سنے کہ یہ شاید شیعہ کتابوں میں لکھا اور ہماری کتابوں میں یہ باتیں ثابت نہیں ہیں. آپ جتنی کتابیں چاہیں گے ابن خلدون سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک ان کا میزان لکھا ہے. یہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی. مجمع میرے سامنے پنچایت کی صورت میں موجود ہے جن کی آنکھوں میں نیند نہیں اور چہرے پہ موسم کا اثر نہیں. وہ مجھے بول کے بتائیں گے کہ ابو طالب کا گھر کہاں تھا. کہتے مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ چاہیے تو یہ تھا. آپ کو پتہ چل گیا 1400 سال کے بعد کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. خدا کے علم غیب میں نہیں تھا کہ اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا. پھر خدا کو کیا ضرورت تھی؟ اسلام کی پہلی دعوت سنگ بنیاد اس کے گھر میں رکھے. جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو کہہ دیتا میرا حبیب جب میرا گھر مکے میں موجود ہے تو میرے گھر میں یا کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا, میری وحدانیت کی بات کر, اپنی رسالت کی بات کر, لا الہ کا ذکر کر, محمد رسول اللہ کی بات کر. بات اللہ کی تھی, ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. بات رسول کی تھی, ہو ابو طالب کے گھر میں رہی. جب ہم نے علماء سے پوچھا اگر وجہ کیا تھی یہ اسلام کی پہلی دعوت اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی, انہوں نے کہا وجہ یہ تھی تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے. تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے. تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے. اس کا مطلب آپ مان گئے ہیں رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. حضرت ابو طالب کے گھر میں بت جس کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے. آئیے جا کے ہسٹری سے پوچھئے تو صحیح کردار کیا ہے ان ہستیوں کا. وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو محسنوں کو بھول جاتی ہیں. تم نے پاکستان کی کرنسی پہ قائد اعظم کی تصویر رکھی, کاش تم تاریخ میں ابو طالب کا ذکر بھی کرتے. بانی اسلام, مربی رسالت, نگہبان پیغمبر, جس کے بڑھاپے کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے, جس کی انگلی پکڑ کے رسول نے چلنا سیکھا. کتنا بڑا کردار ہے حضرت ابو طالب کا. حضرت ابو طالب نے 3 دن تک اپنے گھر میں دعوت کی ہے اور ایک ایک دروازے پہ جا کے کہا کہ میرا بھتیجا تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. بلانے کا عرب میں کوئی طریقہ اور تو تھا نہیں. ابو طالب نے کھانے کا بندوبست کروا لیا. کچھ لوگ ذکر کے لیے نہیں آتے, انسانی فطرت کے عین مطابق لال سے خوراک رکھا گیا. جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ سب سے پہلے آئے. دعوت کا اہتمام ہوا. دعوت بھی چھوٹی موٹی نہیں تھی, پرتکلف. عربوں کو ان کے مزاج سے زیادہ کھانا کھلایا گیا. پہلے دن کھانا کھلا کے ابو طالب نے کچھ نہیں کہا, جانے دیا. فرمایا انہیں اپنے گھر کے نمک کی عادت ڈالیں. دوسرے دن پھر آ گئے, آتے ہوئے اور لوگوں کو ساتھ لائے. تیسرے دن مجمع زیادہ ہو گیا. آج رسالت باب نے چچا کی ابا کے دامن کو تھاما, تھام کے کہا چچا بات میری کوئی نہیں سنتا. فرمایا آپ بتائیں سنانا کب چاہتے ہیں؟ رسالت باب نے فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ آج بات ہو ہی جائے. فرمایا پھر آج کوئی نہیں جائے گا. اب کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت ابو طالب نے جب سب کھانا کھا چکے پوچھا کسی اور کو کوئی طلب؟ کہنے ابو طالب تو نے تو اتنا کھلا دیا 3 دن سے, ہم تو تیرے ممنون ہیں, ہم تو تیرے مقروض ہو گئے. ابو طالب نے کہا اب حبیب قرضہ واپس لیتے ہیں. کیا کرنے لگا ہے؟ فرمایا میرا بھتیجا تم سے کوئی بات کرے گا. ان کو خبر تھی کہ اب نبی کیا کہنے والے ہیں. یہ اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے. ابو طالب نے اپنی ابا کو کھولا, تلوار کو نیام سے کھینچا, گھر کے بیرونی دروازے پہ اپنی تلوار کی نوک کو رکھ کے کہا آج کوئی نہیں جائے گا جب تک وہ نہ بولے.
اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ اتنا کہنے کے بعد نبی کے چہرے پہ نظر مار کے حضرت ابو طالب نے کہا قم یا سیدی و یا مولایا، اٹھو میرا سید، اٹھو میرا مولا، فتکلم مما تحبون، اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے، وبلغ رسالتہ من ربک، اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے۔ ابو طالب کا جملہ کہنا تھا، خدائی جھوم گئی۔ خدا نے کہا ابو طالب تو نے تو توحید پہ قرضہ کر دیا، تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہہ دیا، میرے نبی کو سید کہہ دیا۔ میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں اسی نبی کے ہاتھوں تیرے علی کو مولا نہ کہلواؤں، مجھے خدا نہ کہہ۔ اٹھئے اور تقریر کیجئے۔ متوجہ ہیں صاحبہ؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں اس میلاد میں کہ اسلام شروع کہاں سے ہوا، کس کے گھر میں یہ بنیاد رکھی گئی۔ رسول تقریر کے لیے اٹھے، کافروں نے سر جھکا لیا۔ یہ اسلام کی پہلی تقریر۔ رسول نے کافروں کے درمیان کھڑے ہو کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے۔ بڑا مشکل تھا عرب میں یہ جملہ کہنا کہ جب ایک ایک گھر میں کئی خدا تھے، ان کے سامنے کہنا کہ اللہ ایک ہے۔ رسالت مآب کا یہ جملہ نہیں تھا، کافروں کے سینے پہ خنجر چلا۔ کیا اللہ ایک ہے؟ سر اٹھا کے دیکھا، جب دروازے کی طرف دیکھا تو ابو طالب تلوار لے کے کھڑے۔ بابا چہرہ موڑ کے کہتے ہیں تجھے کس نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ فرمایا میں اس کا رسول ہوں۔ چند بوڑھے سردار اونچی آواز میں کہکا لگایا، کہکا لگا کہتے ابو طالب مبارک ہو، آج کے بعد بھتیجے کی اطاعت کرے گا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تیرا بھتیجا؟ یہ عبداللہ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا کہ میں نبی ہوں، یہ ہمارے درمیان رہا ہے اور اب یہ کہہ رہا کہ میں نبی ہوں، اب اس کی نبوت کو مانے۔ کیا گواہی ہے کہ یہ نبی ہے؟ اب اتنا کہنا یہ پیچھے سے علی کی آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے۔ رسول نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا جانشین ہے۔ اس کا مطلب آج پوری دنیا میں جو مسلمان کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علی کی سنت ہے۔ علی ولی اللہ کہنا نبی کی سنت۔ بسم اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ آؤ اسلام میں کردار تو دیکھو کن ہستیوں کا کردار ہے۔ علی اٹھے، علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ رسول کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، علی پیچھے سے کہہ رہے ہیں ہاں اللہ ایک ہے۔ آگے محمد رسول اللہ ہے، پیچھے علی ولی اللہ ہے۔ اب میں جملہ بدل کے کہنے لگا اور جملہ آپ کے ذہنوں کو جگا دے گا۔ ابو طالب کے دونوں بیٹوں نے پورے کفر کو گھیر لیا۔ آگے محمد رسول اللہ، پیچھے علی ولی اللہ۔ آگے دیکھے تو محمد نظر آتا ہے، پیچھے دیکھے تو علی نظر آتا ہے۔ فرمایا یہاں سے مان کے جاؤ۔ مسلمانوں نے یہ اپنی تاریخ کے جملے چھپا دیے، جبکہ یہ انتہائی اہم چیپٹر تھا، اسے دینیات کا حصہ بننا چاہیے تھا، یہ پڑھایا جاتا، لیکن چھپا دیا۔ صرف کیوں؟ اس میں وہ کردار نظر نہیں آ رہے جنہیں مسلمان منوانا چاہتا ہے، اور وہ کردار نظر آ رہے ہیں جن کو وہ منوانا نہیں چاہتا۔ مسلمانوں نے اپنی یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، کیونکہ اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہے دین پہ ریسرچ کرنا، آپ کی انگلیوں کے نیچے دنیا کی لائبریریاں ہیں۔ اب آپ کتاب پڑھنے کے لیے مولوی کے محتاج نہیں ہیں، آپ مطالعے کا شوق پیدا کیجئے، اور آپ اسلام کی ہسٹری کو ڈھونڈنا چاہیں تو سب سے زیادہ اسلام کی ہسٹری کو جو کلیکٹ کیا وہ رومن امپائرز نے کیا، فال آف دا رومن امپائرز۔ کیونکہ مسلمانوں نے، یہ عیسائیوں نے مسلمان کی تاریخ کیوں خریدی؟ اگر آپ بور نہ ہو تو میں یہ جملہ بھی بتا دوں۔ مسلمان جب لشکر لے جا کے خطے فتح کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی تاریخ کی کتابیں ردی بنا کے بیچی تھی۔ جب مسلمانوں کے
جب یہ جاتے تھے اور دوسرے بادشاہ پہ حملہ کرتے تھے، اس کے کتب خانے چوری ہوتے تھے، جلا دیے جاتے تھے، تو مسلمانوں کی یہ پوری تاریخ کی کتابیں جو قلمی نسخے تھے، جو ہاتھوں سے لکھے ہوئے تھے، یہ یا دریا میں بہا دیے گئے یا یہ ردی بنا کے بیچ دیے گئے، اور یہ سب خریدے عیسائیوں نے۔ اور آج بھی ہالینڈ میں ایک شہر ہے، ڈچ اس کا نام ہے، سب سے پہلی عیسائیوں نے جو ایک پریس بنایا تھا وہ سب سے پہلے اس شہر میں بنایا تھا، اور انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ دوبارہ چھاپی۔ اور عیسائی ان پہ اعتراض کرتے یہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے، تم کیوں چھاپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی یہ ملک فتح کر رہے ہیں، انہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ پھر جب انہیں ضرورت مسلمانوں کو پڑی تو پھر انہوں نے سونے میں تول تول کے دی ہے مسلمانوں کو تاریخ، اور انہوں نے اس کے جو نسخے تھے وہ اپنے پاس رکھ لیے تاکہ کبھی بھی مسلمان ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے اس کی تاریخ سنائیں۔ آج بھی دنیا کی سب سے جو بڑی لائبریریاں ہیں، برٹش لائبریری ہے، ٹرکش لائبریری ہے، آکسفورڈ کی لائبریری ہے، آپ وہاں جائیں آپ کو فال آف دا رومن امپائرز ملے گی، آپ انٹرنیٹ میں جائیں آپ کو وہاں بھی ملے گی۔ اس نے اسلام کی اس پہلی دعوت کو بڑے خوبصورت لفظوں میں لکھا ہے۔ اس نے کہا جب پروفٹ تقریر کے لیے اٹھا، there was a keep silence on all of the Quraysh، پورے قریش میں خاموشی طاری تھی، and prophet says who will help me، اور نبی کہہ رہے تھے کون ہے جو میری مدد کرے گا، who will follow me، کون ہے جو میری اتباع کرے گا۔ وہ کہتا وہاں خاموشی تھی but one child، لیکن ایک بچہ، his name was Ali، اس کا نام علی تھا، he was only 10 years old، وہ صرف 10 سال کا تھا، he cried، وہ چیخا، he jumped، وہ اچھلا، اس نے کہا I will help you، میں تیری مدد کروں گا، I will follow you، میں تیری اتباع کروں گا، I brought the brawn of your enemies، میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑوں گا۔ انہوں نے لکھا اسلام کی ہسٹری۔ اب اسلام کی پہلی دعوت ہو گئی، نبی کی تقریر ہو گئی، کافروں کو پتہ چل گیا کہ اچھا تو اب یہ نبی ہے۔ اس سے پہلے کہ کافر اپنے گھروں میں جا کے پروگرام بناتے، حضرت ابو طالب نے نبی کی تقریر ختم ہونے کے بعد نبی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں لے گئے جہاں چاروں بیٹے بیٹھے تھے، فرمایا آج کے بعد تمہارے ذمے ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اور تمہیں بتائیں کہ اسلام کے موسم کون ہے؟ خطرے کے بستر پہ اپنا اٹھایا اور نبی کے بستر پہ سلایا۔ یہ جو علی ہجرت کی رات مطمئن ہو گئے سو گئے تھے، یہ بچپن کی عادت تھی۔ علی کو موت سے اس لیے ڈر نہیں آیا، باپ نے تربیت میں رکھا تھا۔ خطرے کے بستر پہ کبھی جعفر کو اٹھایا، محمد کی جگہ پہ سلا دیا، کبھی عقیل کو سلا دیا، کبھی طالب کو سلا دیا، میرا قتل ہو جائے، نبی پہ تلوار نہ چلے۔ عرب کا کلچر ہی نہیں تھا کہ کوئی چچا اپنا بیٹا بھتیجے پہ قربان کرتا، بیٹا جب بھی قربان ہوتا ہے عقیدے پہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے بستر بدل کے زمانے کو بتایا محمد میرے بھتیجے کا نام نہیں، میرے عقیدے کا نام۔ دو ہستیوں نے احسان کیا ہمارے نبی پہ، ایک حضرت عمران اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ۔ یہ نور دنیا میں اتر آیا اور اللہ قرآن میں کہتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، خدا کہتا چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائیں۔ اللہ متمع النوری، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ واللہ کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ اور یہ لفظ اللہ نے قرآن میں سورہ مبارکہ توبہ میں خدا نے کہا اللہ یہ لوگ چاہتے ہیں نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھائیں۔ جب بھی منہ کی پھونک سے کسی روشنی کو بجھانے کا خیال ذہن میں آئے تو جو پہلی تصویر ذہن میں آتی وہ چراغ کی آتی ہے، کیونکہ چراغ کی روشنی وہ ہے جسے پھونکوں سے بجھایا جا سکتا ہے۔ تو میرا مالک اس کا مطلب ہے کہ تو کوئی چراغ بھیج رہا ہے جسے دنیا بجانا چاہتی ہے۔ میں وہ چراغ ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ چراغ کون سا ہے، کہ جو میں نے آیت پڑھی اسی سے پتہ چل گیا۔ خدا نے کہا سراج منیرا، میرا حبیب میں نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا، اور پھر اس چراغ کی حفاظت کی ذمہ داری دی ابو طالب کو۔
پھر میر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. پھر حضرت ابو طالب نے ایسی حفاظت کی ہے، ایسی حفاظت کی ہے ابو طالب نے کہ رسالت کی طرف کسی کی آنکھ نہیں اٹھنے دی. اہل سنت کتاب سے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی کتاب ہے مومن قریش، اس سے ایک حوالہ لے کے آپ کو ایک واقعہ سنا کے یہیں سے آپ کی زحمتیں تمام کر دیتے. رسالت مآب کی ظاہری طور پہ عمر ابھی 5 سال تھی. متوجہ ہے صاحب؟ مکے میں قحط پڑ گیا. قحط کیوں پڑا؟ بارش نہیں ہوئی. بارش نہ ہونے کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے قحط پڑ گیا. لوگ پریشان ہو گئے. غریب آئے سرداروں کے پاس. سرداروں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کے انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں یہ پوجا بھی انفرادی نہیں اجتماعی کرتے ہیں. ایک دن رکھ لیتے ہیں دعا کا، ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے. اور آپ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، یہ عربوں کی تہذیب تھی. یہ دوسرے قبیلے کا خدا بھی نہیں پوجتے تھے. ان میں حسد بہت زیادہ تھا، بغض بہت تھا ان میں. یہ دوسرے کا خدا نہیں پوجتے تھے، یہ خدا اپنا بناتے تھے. امیروں کا خدا بھی امیر ہوتا تھا، غریبوں کا خدا بھی غریب ہوتا تھا. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ امیروں کا خدا امیر کیسے؟ جو امیر خدا ہوتا تھا اس کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے، غریب آٹا چاول لے کے بھی خاموش ہو جاتا تھا. امیروں کے خدا علیحدہ، غریبوں کے خدا علیحدہ. انہوں نے کہا نہیں جی اب کوئی نہیں، اب جو ایک دن مقرر ہو سارے اپنے اپنے خدا لے کے آئیں گے، سارے بت رکھیں گے، آگے اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے، بتوں کی پوجا کریں گے، ان سے اجتماعی طور پہ منت کریں گے، بارش ہو جائے گی. ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ہاشمی کسے لے کے آئیں گے؟ میں واقعہ نہیں سنانے لگا، پوری تاریخ یوں بند کر کے آپ کو دینے لگا. ہاشمی کسے لے کے آئیں گے؟ اس لیے کہ ہاشمیوں نے آج تک نہیں بتایا کہ وہ کس کی پوجا کرتے. ہاشم نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کسے مانتا ہے. عبد المطلب نہیں بتا کے گیا کہ اس کا خدا کون ہے. تو اگر آج سارے خدا باہری آنے ہیں تو آج تو پتہ چلے گا. اور اگر ان کا کوئی خدا نہ ہوا تو پھر ہم کہیں گے یہ بغیر لا مذہب ہے، یہ کوئی خدا مانتے ہی نہیں، ان کے ہاں خدا کا تصور ہی نہیں. پورے 70 سرداروں میں سے 7 سردار چنے کہ تم جاؤ ان کے گھر. 7 سردار اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے گھر آئے. دستک دی، اندر سے رئیس مکہ باہر آئے. اور عرب کا کوئی اجتماع ان کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ سارے کمی تھے، یہ سردار تھے. حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ باہر مکے کے 7 سردار کھڑے ہیں. فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے بارش نہیں ہو رہی، بھوک ہو گئی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ہم نے اجتماعی عبادت کا بندوبست کیا ہے. حضرت ابو طالب نے کہا اگر یہ بندوبست بھوک کی وجہ سے کیا ہے تو ہمارے گھر سے کھانا لے جایا کرو. ان کا دسترخوان کبھی بند نہیں ہوتا تھا. آج بھی انہی کے گھر کا دسترخوان کھلا ہے. آج بھی جسے کہیں سے نہ ملے اسے حسین کے گھر سے مل جاتا. یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، حضرت ہاشم کا نام ہاشم کیوں تھا؟ عربوں میں جو سب سے مہنگی ڈش تھی اسے کہتے تھے ہوشم. یہ ہوتی تھی اونٹ کے گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی. یہ رئیسوں کے کھانے کے لیے تھی، اسے کہتے تھے ہوشم. اور جو کھلاتا تھا اسے کہتے تھے ہاشم. ابو طالب بھوک کے دنوں میں ہوشم کا دسترخوان لگاتا تھا اور سارے عرب کے غریبوں کو کھلاتا تھا، جس کے بارے میں مولوی نے کہا ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا. جنہوں نے حضرت عبداللہ کے دنیا میں آنے میں 100 اونٹ دیے تھے. یہ تو نبی کے پیچھے خاندان کی ہسٹری ہے، یہ بیان کروں گا تو بہت تفصیل ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی ہم نے خداؤں کا انتظام کیا، اگر آپ کا بھی کوئی خدا ہے آپ بھی لائیں. حضرت ابو طالب مسکرا کے کہا کل ہم بھی آئیں گے. لیکن آپ بولیں نہ بولیں، واللہ باللہ کتابیں کہتی ہیں کہ پوری رات مکے والے سوئے نہیں.
اس انتظار میں بادشاہ جی بیٹھے رہے کہ اب ابو طالب کسے لے کے آئیں گے، کہاں سے خدا آئے گا، انہوں نے تو بتایا نہیں ان کا خدا کون ہے۔ جب یہ صبح آئے انہوں نے مکے کے باہر وادی میں اپنے اپنے بت رکھ دیے، آگے بیٹھ گئے، نظریں تھیں ہاشمیوں کے گھر کی طرف۔ یا تھوڑی دیر بعد ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا، سرکار حضرت عمران کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا۔ لوگوں کو اپنے خدا بھول گئے، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے ابو طالب کو دیکھا کسے لا رہا ہے۔ پھر طریق کی آنکھوں نے پہلی بار وہ منظر دیکھا، ابو طالب کے کاندھے میں 5 سال کا محمد بیٹھا ہوا تھا۔ آپ خاموش ہو گئے، ابھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا ہی نہیں، ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہے۔ ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ 5 سال کے بھتیجے کو کاندھے پہ بٹھا کے حضرت ابو طالب خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے، وقار کے ساتھ چلتے ہوئے، حضرت ابو طالب مکہ کے بازار سے گزرتے ہوئے، وادی کے قریب سے ہوتے ہوئے مکہ کی ایک اونچی چوٹی پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ کتابیں کہتی اتنی اونچی چوٹی پہ جا کے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے تھے، اس دن مکہ کے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی عرب کی ماؤں کی گود میں لیٹے ہوئے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ آج پورا مکہ ابو طالب کو دیکھ رہا تھا، مرد و زن بچے حضرت ابو طالب کا چہرہ دیکھ لوگ پریشان ہو گئے۔ آج رئیس مکہ، آج سردار مکہ اونچی چوٹی بھی کیوں چلا گیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا تم نے کہا تھا کہ تمہارے خدا بارش نازل کریں گے، تم نے کر لی اپنے خداؤں کی عبادت اور بارش نہ ہوئی۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنے ضعیف ہاتھوں میں نبی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو لیا، ہاتھوں کو لے کے آسمان کی طرف اٹھا کے اللہم بحق حاصل کر دے، میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ جس کی وجہ سے تو نے کائنات کو خلق کیا، آسمان سے بارش کو نازل کر دے۔ اتنا کہنا تھا، یہ آسمان پہ بدلی آئی، مکے پہ بارش ہونی شروع ہو گئی، ابو طالب کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، آواز آئی میرا محمد یہ قرضہ یاد رکھنا، آج اس نے اونچائی پہ کھڑے ہو کے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے، تو نے پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان۔ سارے بولو، مل کے بولو حیدری۔ انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے، یا محمود و بحق محمد، یا محمود و بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا محسین بحق الحسن، یا کریم الحسان بحق حسین علیہ السلام، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ الزہرا۔ میرے مالک، میرے خالق، تجھے آل محمد کی عزت، اسم، طہارت کا واسطہ، میرے مالک جس محبت کے ساتھ یہ میلاد کی محفل سجائی گئی، میرے مالک اس محبت کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے شرکت کی ان کی شرکت قبول فرما۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کا بادشاہ کی شرکت قبول فرما، شہنشاہ معظم کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ امیروں کے گھر میں خوشی ہو غریب مرضی سے مانگتا ہے، آج کائنات کے سب سے بڑے گھر کی ہم نے بڑی خوشی منائی ہے۔ میرا مالک جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اس گھر کے حق کا واسطہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کوئی بیمار آیا ہے، تجھے ذکر کا واسطہ اسے صحت عطا فرما۔ گھروں میں بیمار چھوڑ کے آئے ہیں، تجھے عزت پیغمبر کا واسطہ صحت دے دے۔ جو بے روزگار ہیں روزگار دے دے، جو مقروض ہیں انہیں رزق دے دے، جو بے اولاد ہیں اس ذکر کے عزت کے صدقے انہیں نیک کامل بیٹے عطا فرما۔ جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک فرما۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کا باران رحمت کا نزول فرما۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، دہشت گردوں کے شر سے محفوظ و مامون فرما۔ میرے مالک آغا شیر بادشاہ کا میرے مالک صحت والی زندگی عطا فرما، سایہ قوم کے سر پہ سلامت فرما، اس خانوادہ کو اس گھر کو میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کا شریروں کے شر حاسدین کے حسد سے محفوظ و مامون فرما۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے وسیلے سے میرے مالک ہماری معرفت میں اضافہ فرما۔